بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارے میں سورہ النساء کی آیت نمبر 163 کا ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا۔ کیونکہ یہ کچھ ریکارڈنگ کی خرابی ہو رہی تھی تو اس کا دوبارہ ترجمہ کر کے پھر اگلی آیت اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی، کما اوحینا الی نوح، جس طرح کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، والنبیین من بعدہ، اور ان کے بعد جو انبیاء کرام تشریف لائے ان کی طرف وحی کی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ہم نے وحی بھیجی حضرت ابراہیم کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، حضرت اسماعیل کی طرف، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، والاسباط، اور ان انبیاء کرام کی اولاد میں جو نبی ہوئے، وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون وسلیمان، ان انبیاء کرام حضرت عیسیٰ، حضرت ایوب، حضرت یونس، حضرت ہارون اور حضرت سلیمان، ان کی طرف وحی کی۔ وآتینا داود زبورا، اور ہم نے حضرت داود کو زبور عطا فرمائی۔ اس کے ضمن میں بخاری شریف سے جو پہلی وحی کا واقعہ ہے وہ تفصیل کے ساتھ گزشتہ درس میں عرض کیا گیا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول جن کا قصہ، جن کا واقعہ، جن کے حالات ہم نے آپ پر بیان کیے اے محبوب، من قبل، اس سے پہلے، وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ رسول جن کا ہم نے آپ پر ان کے واقعات بیان نہیں کیے، یعنی اس سے قبل، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کچھ انبیاء کرام کے حالات، واقعات بیان ہوئے اور کچھ کے ابھی نہیں بیان ہوئے تھے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ کلمہ فعل ہے اور تکلیماً اس کا مصدر ہے، یہ تاکید کے لیے ہے، یعنی اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا۔ باقی انبیاء کرام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ کوہ طور پہ تشریف لے گئے اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام بے کیف، کس طرح کا کلام کیسے تھا اس کی حقیقت کو ہم نہیں پا سکتے، بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کلام کیا۔ اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کرنے والا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ خصوصیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام میں سے بعض کو کچھ خصوصیت عطا فرمائی، وہ دوسروں کو نہیں تھی حاصل، کسی کو کوئی خصوصیت، کسی کو کوئی خصوصیت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہونے کی خصوصیت عطا فرمائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہ صرف یہ کہ اپنے کلام کی خصوصیت عطا فرمائی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کی رات اپنے محبوب سے کلام بھی فرمایا اور اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔
اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، پیچھے ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنی، پھر اور قرب حاصل ہوا اور قریب ہوا تو اتنا قرب ہو گیا جس طرح کہ دو کمانوں کو ملایا جاتا یا اس سے بھی زیادہ قریب۔ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو اس کی مشیت تھی، جو اس نے چاہا۔ ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اس کو جھٹلایا نہیں جو آنکھوں نے دیکھا۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم ان سے جھگڑتے ہو اس پہ جو انہوں نے دیدار کیا ہے، جو انہوں نے زیارت کی ہے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، انہوں نے تو دوسری مرتبہ بھی اس کو دیکھا ہے۔ عند سدرۃ المنتہا، عندہا جنت المأویٰ، سدرۃ المنتہا کے پاس وہاں ہی جنت المأویٰ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا بلکہ رب ذوالجلال کے دیدار سے بھی مشرف ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ خاص میں اپنے محبوب کو بلا کر اپنے کلام کے ساتھ اپنے دیدار سے بھی مشرف فرمایا۔ تو باقی انبیاء کرام کو خصوصیات جو دی گئیں فردن فردن، کسی کو کوئی خصوصیت ملی، کسی کو کوئی خصوصیت ملی، وہ ساری خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب میں جمع فرما دی، مجموعی طور پر اپنے محبوب کو وہ تمام خصوصیات عطا فرمائیں۔ اس میں انبیاء کرام کا ذکر ہے۔ انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ قرآن پاک کے اندر 25 انبیاء کرام کے اسماء گرامی، ان کے نام ذکر کیے گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام، امام ابن کثیر نے لکھا ہے، یعنی جن کا نام ابھی تک ہم بیان کر چکے ہیں کچھ، یعنی فی الصور المکیۃ وغیرہ، وہذا تسمیۃ الانبیاء الذین نص اللہ علی اسمائہم فی القرآن، اس میں ان انبیاء کرام کا بیان ہے کہ جن کے اسماء، جن کے نام قرآن پاک میں ذکر کیے گئے، اور وہ کون ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے بعد جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، بعض علماء نے کہا کہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، وہ سب کے سب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں ہی ہوئے ہیں۔ حضرت صرف لوط علیہ السلام آپ کے بھتیجے تھے، باقی پھر آگے حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق یہ آپ کے بیٹے ہیں، اور پھر آگے حضرت اسحاق کی اولاد میں بنی اسرائیل کے جو انبیاء کرام آئے، حضرت یوسف، حضرت ایوب، حضرت شعیب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت یونس، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت الیاس، حضرت الیسع، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت ذوالکفل، یہ انبیاء کرام حضرت اسحاق کی اولاد میں ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں۔ تو تمام انبیاء کرام، حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے اور باقی سارے ان کی آگے اولاد میں ہوئے ہیں۔ تو یہ 25 انبیاء کرام کے نام قرآن پاک میں ذکر ہوئے، اور کچھ انبیاء کرام کے نام جن کے قرآن پاک میں نہیں ہیں، احادیث مبارکہ میں آئے ہیں، لیکن یہی تعداد انبیاء کرام کی نہیں ہے۔ انبیاء کرام کی تعداد اس سے زیادہ ہے، یعنی قرآن و حدیث میں سب انبیاء کرام کے نام ذکر نہیں ہوئے۔ قرآن پاک میں تو 25 ہیں، کچھ حدیث میں ہیں، تو باقی جن کے نہیں بھی نام ذکر ہوئے قرآن و حدیث میں،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن جن کو نبوت کا مرتبہ اور درجہ عطا فرمایا ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ اب انبیاء کرام کی تعداد اس میں مختلف روایات ہیں۔ امام ابن کثیر فرماتے ہیں وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي عِدَّةِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، انبیاء کرام کی، انبیاء و مرسلین کی تعداد کے بارے میں اختلاف کیا گیا ہے۔ وَالْمَشْهُورُ فِي ذَلِكَ حدیث ابی ذر الطویل، حضرت ابو ذر کی ایک طویل حدیث ہے، اس کے اندر ہے کہ حضرت ابو ذر نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کم الانبیاء، انبیاء کتنے ہیں؟ قال مئۃ الف واربعۃ وعشرون الفا، مئۃ الف 100,000 یعنی 1,00,000 ہو گیا، واربعۃ وعشرون 24,000، 1,24,000۔ یہ اس حضرت ابو ذر کی روایت میں ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام دنیا میں بھیجے۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ کم الرسل منہم، ان 1,24,000 میں رسول کتنے ہیں؟ اب نبی اور رسول، انبیاء کرام 1,24,000 جن کا اس روایت میں ذکر ہوا، کچھ انبیاء کرام کا درجہ اس سے، یعنی انبیاء کرام میں ایک اور مرتبہ رسول کا، تو وہ رسول کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اب نبی تو وہ تمام ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبوت کا درجہ اور مرتبہ عطا فرمایا اور اپنی مخلوق کی تبلیغ کے لیے، اصلاح کے لیے ان کو بھیجا۔ لیکن کچھ انبیاء کرام کو رسول کا درجہ دیا گیا، یعنی کچھ تو وہ انبیاء کرام ہیں جو پہلے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کی شریعتوں پر ہی عمل کرواتے تھے، لیکن کچھ انبیاء کرام وہ ہیں جن کو الگ سے نئی شریعت دی گئی، وہ پہلے انبیاء کرام کی شریعت پر عمل نہیں کرتے تھے، تو ان کو رسول کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان 1,24,000 میں سے رسول کتنے ہیں؟ تو ارشاد فرمایا 313 313، جمع غفیر یعنی ایک بہت بڑی تعداد ہے، 313 ان میں سے رسول کا درجہ اور مرتبہ ان کو حاصل ہوا۔ قلت یا رسول اللہ من کان اولہم، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان میں سے سب سے پہلے نبی کون سے تھے؟ قال آدم، حضور نے فرمایا سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام۔ قلت یا رسول اللہ نبی مرسل؟ قال نعم، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا وہ نبی مرسل ہیں؟ مرسل ہیں؟ قال نعم خلقہ اللہ بیدہ، حضور نے فرمایا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ ثم نفخ فیہ من روحہ، پھر ان میں اپنی روح پھونکی۔ آگے حضرت ابو ذر کرتے ہیں حضرت ابو ذر کو حضور نے ارشاد فرمایا یا ابا ذر اربعۃ سریانیون، 4 ان میں سریانی یعنی یہ ایک قوم یا ایک زبان تھی، حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت نوح اور حضرت خنو یا اخنو، حضرت ادریس کا نام حضرت اخنو بھی آتا ہے، تو یہ 4 وہ تھے جو سریانی تھے۔ اور حضرت ادریس کے بارے میں فرمایا وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِالْقَلَمِ، حضرت ادریس، اخنو بھی ان کو کہا جاتا ہے، وہ پہلے ہیں جن نے قلم کے ساتھ لکھا۔ وَأَرْبَعَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ،
4 ان میں عرب میں ہوئے انبیاء کرام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام و نبیوں کا، اور تمہارے نبی، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ وَأَوَّلُ نَبِيٍّ مِّن بنی اسرائیل موسیٰ وآخرُهُمْ عیسیٰ، بنی اسرائیل میں پہلے جو نبی تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے اور آخری حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وَأَوَّلُ النَّبِيِّينَ آدَمُ، انبیاء کرام میں سب سے پہلے آدم علیہ السلام، وآخرُهُمْ نَبِيُّکَ، اور آخری وہ تمہارے نبی یعنی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب اس حدیث پاک میں 1,24,000 انبیاء کرام کا ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 انبیاء کرام بھیجے، جن میں سے 313 وہ رسول کے درجے پر فائز تھے۔ لیکن ایک تو یہ کہ یہ حدیث جو ہے یہ یعنی صحت کے اس درجے پہ نہیں ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس میں اور بھی روایات ہیں۔ حضرت ابو امامہ وہ فرماتے ہیں قلت یا نبی اللہ کمل انبیاء، حضرت ابو امامہ وہ فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ اس میں بھی ہے 100 و 1000 و 24 الفا، کہ 1,24,000 ہیں۔ والرسول من ذالک 315، 315، اس حدیث میں 313 رسولوں کا ذکر تھا، یہاں 315 کے 315 وہ رسول ہیں۔ لیکن حضرت انس کی جو روایت ہے اس میں یہ ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعث اللہ 8,000 نبی، اللہ تعالیٰ نے 8,000 انبیاء کرام بھیجے، 4,000 الی بنی اسرائیل، 4,000 بنی اسرائیل کی طرف، و 4,000 الی سائر الناس، اور باقی جو 4,000 ہیں وہ سارے لوگوں کی طرف۔ اسی طرح حضرت انس کی ایک اور روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان فی من خلا من اخوانی من الانبیاء 8,000، کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام جو ہیں وہ 8,000 بھیجے ہیں۔ اب اس میں 2 روایتیں ہوگی، حضرت ابو ذر اور حضرت ابو امامہ کی جو روایت ہے اس میں 1,24,000 انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور حضرت انس جو روایت آتی ہے وہ 8,000 کی آتی ہے۔ تو اس لیے مشہور روایت جو ہے وہ یہی ہے کہ انبیاء کرام کی تعداد 1,24,000 ہے، لیکن اس پہ جزم نہیں کیا جاتا، حتمی طور پر نہیں کہا جاتا، عام طور پر جو کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 یا کم و بیش، یہ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اب چونکہ روایات مختلف ہیں، کوئی معتبر اور قطعی روایت اس بارے میں نہیں ہے، تو اگر ہم حتمی طور پر کہیں کہ 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، اور اگر یہ تعداد حقیقتاً نہ ہو تو کچھ ایسے لوگ جو نبی ہیں نبی نہیں ہیں، گویا ہم ان کو اس میں شامل کر رہے ہیں۔ اور اگر مثلا 8,000 کی روایت کو لیتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ 8,000 انبیاء کرام ہیں، اور اگر حقیقت میں وہ 1,24,000 ہوئے تو پھر مطلب یہ ہے کہ ہم نے کچھ انبیاء کرام کو انبیاء کرام کی لسٹ سے نکال دیا، تو نہ یہ درست ہے نہ وہ درست ہے۔ تو اس لیے اس میں احتیاط یہی کی جائے، اور یاد رکھیے کہ یہ ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں نہ تو ہمیں کچھ حتمی فیصلہ کرنا ہے اور نہ یہ ضروری ہے، اور نہ ہی بروز قیامت ہم سے یہ سوال ہوگا کہ انبیاء کرام کی تعداد کتنی تھی۔ قبر میں ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، بروز محشر ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، وہ سوالات جو ہیں وہ یعنی اپنے عقائد اور اعمال کے بارے میں ہوں گے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کے بارے میں جو روایات ہیں ان کے مطابق انسان ٹھیک ہے اس کا علم ہونا چاہیے اور اس کے مطابق انسان کو نظریہ رکھنا چاہیے، لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری نہیں ہے، اور نہ یہ ضروری ہے کہ اس کا علم۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی کہ فلاں نبی کی والدہ کا کیا علم نام تھا،
اب وہ ممکن ہے کہیں ذکر ہو نہ بھی ذکر ہو تو اس کے بارے میں علم ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ تو انبیاء کرام کی تعداد کے بارے میں مختلف روایات ہیں، مشہور یہی ہے کہ 1,24,000، لیکن اس پہ حتمی طور پر جزم نہیں کیا جاتا کہ مختلف روایات۔ اس سلسلہ میں حضرت انس کی جو روایت یہاں پہ حضرت ابو ذر کی روایت بیان ہوئی، یہ بڑی تفصیلی ہے اور اس میں یہ بڑی جامع روایت ہے، اس میں بہت سی دیگر اہم باتوں کا بھی ذکر ہے۔ یہاں جو ابھی بیان ہوئی یہ مختصر ہے۔ دوسری روایت میں ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دخلت المسجد، میں مسجد میں داخل ہوا۔ اب مسجد سے مسجد نبوی شریف بھی مراد ہو سکتی ہے اور بیت اللہ شریف، مسجد حرام بھی ہو سکتی ہے یا کوئی مسجد ہو سکتی ہے، اس کا یعنی یہاں کوئی وضاحت نہیں ہے۔ فَإِذَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس وحدہ، فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے تشریف فرما ہیں۔ فجلست الیہ، میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حضور کے پاس بیٹھ گیا۔ یہ یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ایسے فقراء صحابہ کرام تھے نا، ان پہ خاص حضور کی نگاہ کرم ہوتی تھی۔ ویسے تو سارے صحابہ کرام حضور کے پیارے تھے اور حضور کی ساری امت حضور کو پیاری ہے، لیکن جو فقراء مساکین بے یار و مددگار ہوتے تھے ان پہ حضور کا خاص کرم ہوتا تھا، جیسے حضرت ابو ذر ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت بلال حبشی ہیں، حضرت صہیب رومی، اس طرح کے یعنی جن کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی وہاں ان کا نہیں تھا، تو ان پہ حضور کا خاص کرم ہوا کرتا تھا اور ان کو وہ درجہ مرتبہ حاصل ہوتا تھا جو بڑے بڑے صحابہ کرام کو نہیں حاصل ہوتا۔ مثلا حضرت سلمان فارسی فارس سے آئے، ان کا نہ کوئی رشتہ دار تھا وہاں، نہ کوئی فیملی تھی، غلام بکتے بکاتے آئے، وہاں مدینہ شریف میں رہے، حضور نے ان کو خرید کر آزاد کر دیا، تو ان کو یہ قرب حاصل تھا کہ حضور نے فرمایا سلمان منا اہل البیت، کہ سلمان میرے گھر والوں سے ہے، یعنی اہل بیت میں سے ہے، جن کا کوئی نہیں تھا وہاں پہ، کوئی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی وہاں خاندان نہیں تھا، فرمایا یہ میرے خاندان سے تعلق رکھتا ہے، یہ میرے خاندان کا فرد ہے۔ تو اسی طرح حضرت ابو ذر یہ بھی درویش آدمی تھے، تو خاص ان پہ حضور کی نگاہ کرم تھی۔ فرماتے ہیں میں دیکھا مسجد میں حضور اکیلے تشریف فرما ہے، تو میں آیا اور حضور کے پاس بیٹھ گیا۔ فقلت یا رسول اللہ انک امرتنی بالصلاۃ، اب کچھ باتیں حضرت سلمان فارسی نے وہاں پوچھی، تو حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، تمام اعمال میں سب سے بہتر کون سا عمل ہے؟ قال ایمان باللہ وجہاد فی سبیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ اب ایمان جو ہے وہ بنیاد ہے جس کے اوپر اعمال کی عمارت تعمیر ہوگی۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی بھی عمل وہ فائدہ مند نہیں ہے۔ جب تک ایمان درست نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں ہے، ایمان صحیح نہیں ہے، تو بڑے سے بڑا عمل بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ جب ایمان درست ہوگا تو پھر ہر عمل فائدہ مند ہوگا، تو اس لیے سب سے پہلے ایمان کا ذکر کیا اور آگے جہاد فی سبیل اللہ۔ اور اس طرح یعنی مختلف اوقات میں حضور نے مختلف چیزوں کو بیان کیا، یہاں حالات کے مطابق فرمایا ایمان کے بعد جہاد فی سبیل اللہ وہ سب سے افضل عمل۔ قلت یا رسول اللہ فَأَيُّ الْمُؤْمِنِينَ أَفْضَلُ، کہ مومنوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر، سب سے بلند درجہ کون ہے؟ قال احسنهم خلقا، حضور نے فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں۔ قلت یا رسول اللہ فأی المؤمنین اسلم، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے
عرض کیا یا رسول اللہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ سلامتی والا کون ہے؟ قال من سلم الناس من لسانہ و یدہ، کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ اب یہاں غور کیجئے دو چیزیں، ایک حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ مومنوں میں سب سے افضل اور بہتر کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، اور فرمایا کہ مسلمانوں میں سب سے زیادہ سلامتی والا کون ہے؟ فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ اب دیکھیے ہر مومن کے لیے نماز فرض ہے، نماز پنجگانہ، بڑی اہمیت ہے نماز کی، بہت زیادہ تاکید ہے قرآن پاک میں، سب سے زیادہ تاکید نماز کی گئی ہے، اور بروز قیامت سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے۔ لیکن یہاں موقع کی مناسبت سے جب پوچھا گیا کہ مومنوں میں سب سے افضل کون ہے، تو حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ جو سب سے زیادہ نمازی ہو۔ نماز کی اہمیت کا انکار تو نہیں ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہر مسلمان پہ فرض ہے، صدقہ و خیرات کی بڑی اہمیت ہے، لیکن حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ مسلمانوں میں اور مومنوں میں سب سے افضل اور بہتر وہ ہے جو سب سے زیادہ صدقہ دینے والا ہو۔ حج اپنی جگہ فرض ہے اور حج کی اہمیت ہے، لیکن حضور نے اس موقع پہ یہ نہیں فرمایا کہ جو زیادہ حج کرے، یہ نہیں فرمایا کہ جو زیادہ روزے رکھے۔ سب چیزیں اپنی اپنی جگہ اہم ہیں، لیکن جب پوچھا گیا کہ مومنوں میں سب سے افضل اور سب سے اسلم، سب سے زیادہ سلامتی والا کون ہے، تو فرمایا کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں اور جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں، یعنی جس کے معاملات درست ہوں، دوسروں کے ساتھ معاملات، کسی پہ ظلم نہ کرتا ہو، کسی کا حق نہ مارتا ہو، کسی کی عزت پہ نہ حملہ آور ہوتا ہو، تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں نہ پائی جائیں، اس کے معاملات اچھے ہوں۔ تو معاملات کا اچھا ہونا بڑا ضروری ہے، کہ اگر معاملات انسان کے اچھے نہیں ہیں تو بے شک وہ نمازی ہے، روزے دار ہے، صدقے بھی بڑے کرتا ہے اور روزے بھی بڑے رکھتا ہے، لیکن اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کے معاملات اچھے نہیں ہیں، اس کے زبان سے اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں ہیں، تو اس کے جو ہے نا نمازیں، روزے، حج اور زکاتیں، یہ بروز قیامت پھر لوگوں کو دے دی جائیں گی۔ جس طرح بڑی مشہور حدیث پاک ہے کہ ایک آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور اس کے پاس بڑے عمل ہوں گے، یعنی وہ جس کو کہتے ہیں کہ بڑے اعمال کے ڈھیر لے کے حاضر ہوگا۔ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے اور عرض کریں گے یا رب ذوالجلال، یہ آدمی دنیا میں بڑا طاقتور تھا، با اثر تھا، ہم کمزور تھے، تو اپنے اثر و رسوخ، اپنی طاقت کے بل بوتے پہ اس نے ہمارے حق مارے۔ کوئی کہے گا اس نے مجھ پہ ظلم کیا، میرا مال اس نے ہڑپ کر لیا، کسی نے کہا میری عزت پہ حملہ آور ہوا، میری حق عزت کی، مختلف حقوق جو دنیا میں اس نے لوگوں کے مارے ہوں گے وہ حقدار آ جائیں گے، تو وہ عرض کریں گے کہ یا رب ذوالجلال، دنیا میں تو ہم کمزور تھے، یہ طاقتور تھا، ہم اس سے اپنے حقوق نہیں لے سکے، آج انصاف کا دن ہے، تو آج ہمیں انصاف دلایا جائے، ہمارے حقوق اس سے دلوائے جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے فرشتوں، اس کے حقوق، ان لوگوں کے حقوق اس سے دلواؤ۔ اب کوئی آدمی کہے گا میرا اس نے مال لوٹ لیا تھا، میرا مال اس نے چھین لیا تھا، اب وہاں مال تو ہوگا نہیں کہ اس کا مال واپس کرے، اب اس کا کیسے حق ادا کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ٹھیک ہے، اس کے نیک اعمال جو ہیں
اس حقدار کو دو، اس طرح اس کے حقوق۔ اب دیکھیں وہ اس کے اعمال جو ہوں گے وہ یعنی اس نے خلوص نیت سے کیے ہوں گے تبھی تو اس کے پاس ہوں گے، اگر خلوص نیت سے نہیں کی تو دنیا میں وہ رہ جاتے ہیں، وہ تو وہاں ہوں گے ہی نہیں۔ تو نیک اعمال کرنے والا ہوگا خلوص نیت کے ساتھ، لیکن ساتھ ساتھ معاملات اس کے اچھے نہیں ہوں گے، تو اب ایک کا حق اس کو دے دیا جائے گا، دوسرے کا حق، یوں اس کے جو نیک اعمال وہ لے کے آیا ہوگا وہ ڈھیروں، وہ اس کے حقداروں کے اندر تقسیم کر دیے جائیں گے۔ اب اس کے وہ اعمال ختم ہو جائیں گے، فرشتے عرض کریں گے کہ یا رب ذوالجلال اس کے جو اعمال بڑے ڈھیر لے کے آیا تھا وہ تو ہو گئے ختم، لیکن حقدار ابھی بھی باقی ہیں، ان کے حقوق ابھی باقی ہیں۔ یہ بڑا ذی اثر، بڑا طاقتور تھا، اس کے پیچھے اس کے قبیلے خاندان کا بڑا یعنی زور تھا، اور اس بنا پہ یہ لوگوں پہ ظلم و زیادتی کرتا رہا، تو لوگوں کے حقوق تو ابھی بھی باقی ہیں اور اعمال تو اس کو ختم ہو گئے۔ رب ذوالجلال کا حکم ہوگا اچھا ٹھیک ہے، اب حقداروں کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈالو، اس طرح ان کے حقوق ادا کرو، تو جو حقدار رہ جائیں گے اور اس کی نیتیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر ان کے گناہ اس کے کھاتے میں ڈال کے ان کے حقوق اس طرح ادا کیے جائیں گے، تو فرمایا کہ پھر اس کو جہنم کے اندر گرا دیا جائے گا۔ تو اس لیے سارے اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب چیزیں ضروری ہیں اور بڑی اہمیت ہے ان کی، لیکن ان کے ساتھ ساتھ انسان کے معاملات کا درست ہونا بھی بڑا ضروری ہے۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا، حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ ای المومنین افضل، تمام مومنوں سے افضل کون ہے؟ تو حضور نے فرمایا احسنہم خلقا، جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں، لوگوں سے اچھے طریقے سے پیش آتا ہو اور لوگوں سے معاملات اس کے صحیح ہوں۔ اور عرض کیا ای المومنین اسلم، مسلمانوں میں سب سے زیادہ سلامتی والا کون ہے؟ تو فرمایا کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے ابغض الرجال الی اللہ اللد الخصام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ کون ہے؟ اللد الخصام، جس کا کام ہی جھگڑا کرنا ہو، جھگڑے کے سوا اس کو کوئی کام ہی نہ ہو، ہر کسی کے ساتھ جھگڑا، ہر کسی کے ساتھ لڑائی، ہر کسی کے ساتھ یعنی گالی گلوچ، لڑائی جھگڑا۔ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان ہے جو الد الخصام ہو، کہ ہر بات میں وہ جھگڑا ہی کرتا ہو، اس کے سوا اس کو کام ہی نہ ہو۔ حضور نے فرمایا کہ سب سے افضل مومن وہ ہے کہ جس کے اخلاق اچھے ہوں، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہو، معاملات اس کے صاف ہوں، اور مسلمانوں میں سب سے زیادہ سلامتی والا وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے لوگ محفوظ رہیں۔ اور ایک اور چیز بھی یاد رکھیں کہ کبھی انسان کسی کو اپنے ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے اور کبھی کسی کو اپنی زبان سے تکلیف دیتا ہے۔ تو وہ ایک مثل مشہور ہوتی تھی کہ کلہاڑیوں کے زخم جو ہیں وہ مل جاتے ہیں لیکن زبان کے زخم نہیں ملتے ہیں، کہ آدمی کسی کو ہاتھ سے تکلیف دیتا ہے، اس کی بجائے بعض اوقات زبان سے کہی ہوئی بات جو ہوتی ہے وہ زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے اور اس کا اثر اس سے زیادہ دیر رہتا ہے، کہ اگر کسی کو کلہاڑی ماری ہے اور وہ مرا نہیں ہے تو زخم آہستہ 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 اس کا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن زبان سے بعض اوقات ایسی بات انسان کر دیتا ہے کہ وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ 6 مہینے آدمی ٹھکور ہی کرتا رہتا ہے۔ تو زبان جو ہے یہ بھی، اس کو بھی روکنا بڑا ضروری ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے کہ تم اپنی زبان اور شرمگاہ ان دونوں کی مجھے گارنٹی دو کہ ان کو تم غلط استعمال نہیں کرو گے تو میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا زبان کی وجہ سے بھی کوئی جہنم میں جائے گا؟ تو فرمایا کہ اسی زبان کے کہے، یعنی زبان کے ساتھ ایسی باتیں کرے گا جن کی وجہ سے وہ سر کے بل جہنم میں گرائے جائیں گے۔ آگے اس میں حضرت ابو ذر کہتے ہیں یا رسول اللہ فَأَيُّ الْحِجْرَةِ أَفْضَلُ،
ہجرت سب سے بہتر کون ہے؟ فرمایا من حجر السیئات، کہ جس نے گناہوں کو چھوڑ دیا۔ معروف ہجرت تو یہ ہے نا کہ آدمی دین کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کے دوسری جگہ سکونت اختیار کر لے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے مکہ مکرمہ سے ہجرت کی، پہلے 2 دفعہ ہجرت ہوئی حبشہ کی طرف، اور پھر اجتماعی ہجرت ہوئی مکہ سے مدینہ منورہ کی طرف۔ تو معروف ہجرت کا یہی معنی ہے کہ دین کی خاطر اپنا وطن انسان چھوڑ دے۔ لیکن یہاں موقع کی مناسبت سے ارشاد فرمایا کہ گناہوں کو چھوڑنا یہ سب سے بہتر ہجرت ہے۔ قلت یا رسول اللہ ای الصلاۃ افضل، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ نماز سب سے بہتر کون ہے؟ قال طول القنوت، جس میں قنوت یعنی جس میں توجہ ہو اور پوری توجہ اور انہماک کے ساتھ انسان، جس میں خشوع ہو خضوع ہو، کہ نماز پڑھتے ہوئے انسان کوشش کرے کہ اس کی توجہ نماز کے اندر رہے، کہ جب انسان نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آتا ہے اور انسان کو مختلف خیالات اس کے دل میں ڈالتا ہے، دل و دماغ میں فلاں چیز سوچو، یہ سوچو، ادھر سوچو ادھر۔ تو شیطان نماز میں انسان کے خیالات کو منتشر کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن ہماری ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنے خیالات کو مجتمع اکٹھا کرنے کی کوشش کریں، اور یہ ہم تصور کریں کہ ہم رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، اور اپنے خیالات کو مجتمع کرنے کی کوشش کریں۔ تو جس میں خشوع و خضوع ہو وہ نماز سب سے افضل ہے۔ قلت یا رسول اللہ فأی الصیام افضل، سب سے بہتر روزہ کون ہے؟ قال فرض مجن، ایسا فرض جو یعنی ادا کر دیا جائے۔ وعند اللہ اضعاف کثیرۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرمانے والا ہے۔ قلت یا رسول اللہ فأی الجہاد افضل، سب سے بہتر جہاد کون ہے؟ فرمایا من عقر جوادہ واحرق دمہ، کہ یعنی وہ اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ قلت یا رسول اللہ فأی الرقاب افضل، کہ غلام آزاد کرنا بڑی نیکی ہے، تو سب سے بہتر کون سا غلام ہے جس کو آزاد کیا جائے؟ قال اغلاها ثمنا وانفسا عند اہلها، یعنی جس کی قیمت زیادہ ہو اور وہ اپنے مالکوں کے نزدیک بہت اچھا ہو، یعنی ایسے غلام کو آزاد کرنا۔ قلت یا رسول اللہ فأی الصدقۃ افضل، فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ سب سے بہتر صدقہ کون ہے؟ قال جہد من مقل وسر الی فقیر، ایک تو یہ کہ آدمی اس کو یعنی اس کے پاس مال اتنا زیادہ نہ ہو، محنت مزدوری کرتا ہو، اس کے باوجود وہ اپنے مال سے کچھ اللہ کی راہ میں نکالے، اور دوسرا یہ کہ اس طرح فقیر کو دے کہ اس کو پوشیدہ رکھے، یعنی صرف اللہ کی رضا کے لیے، کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو، کسی کی تعریف حاصل کرنا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا کے لیے دے، تھوڑا ہو زیادہ ہو جو بھی ہو وہ خاموشی کے ساتھ وہ یعنی فقیر کو دے دے۔ قلت یا رسول اللہ فأی آیۃ ما انزل علیک اعظم، جو آپ پر آیات قرآن پاک کی نازل ہوئی ہیں ان میں سب سے بہتر کون ہے؟ قال آیۃ الکرسی، حضور نے فرمایا آیۃ الکرسی جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سب سے اعظم۔ اس کے بارے میں مختلف روایات ہیں، ایک روایت میں کہ سب سے بڑی صورت یا سب سے اعظم بڑی شان والی صورت جو ہے فاتحہ شریف، الحمدللہ، کسی میں یعنی سورہ یاسین کا بھی ذکر ہے، لیکن یہاں آیت کا پوچھا تو فرمایا آیت الکرسی سب سے افضل ہے۔ ثم قال یا ابا ذر وما السماوات السبع ما الكرسی الا كحلقۃ ملقاها بارض فلاۃ وفضل العرش علی الکرسی كفضل الفلاۃ علی حلقہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو یعنی زمین و آسمان ہر چیز پہ فضیلت حاصل ہے۔ قلت یا رسول اللہ کم الانبیاء، یہ وہی حدیث پاک ہے نا جس میں پہلے وہ اختصار کے ساتھ صرف متعلقہ بیان ہوا تھا، اب یہ تفصیل کے ساتھ بیان ہوا۔
فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ قال مئۃ الف و اربعۃ و عشرون الفا، 1,24,000۔ قال قلت یا رسول اللہ کم الرسل من ذالک، ان میں رسول کتنے ہیں؟ تو فرمایا 300 و 13 جمع غفیر کثیر طیب، کہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، یعنی 313 یہ بڑی شان والے رسول ہیں۔ قلت فمن کان اولہم، حضرت ابو ذر کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان انبیاء کرام میں سب سے پہلے کون تھے؟ قال آدم۔ قلت نبی مرسل، کیا وہ نبی مرسل ہیں؟ قال نعم، خلق اللہ بیدی ونفخ فیہ من روحہ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی روح میں ثم قال یا ابا ذر، وہی یعنی پیچھے گزر چکا ہے کہ 4 ان میں سریانی ہیں، حضرت آدم، حضرت شیس، حضرت خنوح اور وہی ادریس ہیں، یعنی حضرت ادریس کو حضرت خنوح یا خنوح بھی کہا جاتا ہے۔ وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ خَطَّ بِقَلَمٍ، وہ پہلے ہیں جنہوں نے قلم سے لکھا، وَنُوحٌ، یہ 4 سریانی، وَأَرْبَعَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ، حضرت ہود، حضرت شعیب، حضرت صالح اور نبیوں کا تمہارے نبی یا ابا ذر۔ وَأَوَّلُ أَنْبِيَاءِ مِن بنی اسرائیل موسیٰ وآخر عیسیٰ، پہلے بنی اسرائیل میں جو موسیٰ علیہ السلام ہے اور آخری عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ وَأَوَّلُ الرُّسُلِ آدم وآخرهم محمد، رسولوں میں سب سے پہلے حضرت آدم اور سب سے آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ قلت یا رسول اللہ کم کتاب انزلہ اللہ، کتنی کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی؟ قال مئۃ کتاب و اربعۃ کتب، 100 کتابیں اور 4، یعنی 4 تو ہیں بڑی کتابیں اور 100 چھوٹی کتابیں جن کو صحیفے کہا جاتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی 104 4 بڑی کتابیں اور 100 جو چھوٹی کتابیں صحیفے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائے۔ انزل اللہ علی شیسہ 50 صحیفتن، حضرت شیس یہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو ان کے جان نشین ہوئے، تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے اتارے۔ والا خنوخ، حضرت خنوح یا خنوح، حضرت الیاس، حضرت ادریس ان کو خنوح بھی کہا جاتا ہے، 30 صحیفتن، 30 صحیفے ان پہ نازل ہوئے۔ وعلی ابراہیم 10 صحائف، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے۔ وانزل علی موسیٰ من قبل التوراۃ 10 صحائف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات دیے جانے سے پہلے ان پر بھی 10 صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں وہ نازل ہوئیں۔ وانزل التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان، کہ اللہ تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور اور فرقان یعنی قرآن پاک، یہ 4 بڑی کتابیں ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داود علیہ السلام پر، اور قرآن پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ ما کانت صحف ابراہیم، قال کانت کلہم یا ایھا الملک المسلط المبتل المغرور، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ تو حضور نے فرمایا کہ اس میں یہ تھا کہ اے بادشاہ جو تو مسلط ہے اور بڑا مغرور ہے، انی لم ابعثک لتجمع الدنیا بعض علی بعض، میں نے اس لیے تمہیں، یعنی وہ چونکہ اس وقت نمرود تھا نا بادشاہ، اور وہ اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، بڑا متکبر تھا، تو اس کی اصلاح فرمائی اس میں کہ اس لیے نہیں بھیجا کہ لوگوں کو جمع کر کے تو اپنی عبادت کروائے، وَلَكِنِّي بَعَثْتُكَ لِتَرُدَّ عَنِّي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ، کہ تو مظلوم کی یعنی مظلوم کی داد رسی کرے،
کسی کو کسی پر ظلم نہ کرنے دے۔ فَإِنِّي لَا أَرُدُّهَا وَلَوْ كَانَتْ مِنْ كَافِرٍ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا اگرچہ وہ کافر بھی ہو، یعنی کافر بھی ہے اور وہ بھی جب مظلوم ہے، اس پہ ظلم کیا جاتا ہے اور مجھ سے وہ دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتا ہوں۔ یعنی مظلوم کی دعا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں مظلوم کی دعا کو رد نہیں کرتا اگرچہ وہ دعا کرنے والا کافر بھی ہے، پھر بھی اس کی دعا کو میں قبول کرتا ہوں۔ اور اس میں امثال بھی تھی، اور اس میں یہ تھا علی العاقل ان یکون لہ ساعات، عقل مند آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کچھ یعنی الگ الگ معاملات، ساعت یناجی فیہا ربہ، کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں وہ رب سے مناجات کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ علیحدگی میں بیٹھ جائے، تنہائی میں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرے، تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ سرگوشی کر رہا ہے کہ اور کوئی نہیں ہے وہاں پہ۔ وَسَاعَةٌ يُحَاسِبُ فِيهَا نَفْسَهُ، اور کچھ وقت انسان کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں اپنا محاسبہ کرے، وہ غور کرے کہ میں نے دن میں کیا 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 ہے، کون سا اچھا کام کیا ہے اور کون سا غلط کام کیا ہے، اس چیز کا محاسبہ اپنا کرنا چاہیے۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی نیکیوں کو تو یاد رکھتا ہے اور گناہوں کو بھول جاتا ہے، غلطیوں کو فوراً بھول جاتا ہے، اور نیک کام جو ہے اس کو یاد رکھتا ہے۔ اس کے لیے انسان بڑے بڑے ہم نے رجسٹر بنائے ہوئے تھے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے وہ کیا، اور گناہوں کو آدمی فوراً بھول جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو صحیفے تھے ان میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ انسان کو کچھ وقت ایسا بھی نکالنا چاہیے کہ اپنا محاسبہ کرے، وہ دیکھے کہ میں نے کیا اچھا کام کیا اور کیا غلط کیا۔ وَسَاعَةٌ يُفَكِّرُ فِي صُنْعِ اللَّهِ، کچھ وقت ایسا ہونا چاہیے جس میں اللہ تعالیٰ کی تخلیقات، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ان میں غور و فکر کرے۔ وَسَاعَةٌ يَخْلُو فِيهَا لِحَاجَةٍ مِّنَ الْمَطْعَمِ وَالْمَشْرَبِ، اور کچھ گھڑی جس میں وہ اپنا یعنی زندگی گزارنے کے لیے کام کاج، محنت مزدوری، کاروبار، یہ ساری چیزیں، یعنی اس طرح انسان کو اپنے وقت کو تقسیم کرنا چاہیے۔ آگے فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ فما کانت صحف موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ قال کانت عبرن کلہ، اس میں سب یعنی عبرت کے سامان تھے۔ کیا تھا اس میں؟ عجبت لمن ایقن بالموت ثم ہوا یفرح، اس میں یہ تھا کہ مجھے تعجب ہے اس انسان پہ کہ جس کو یقین ہے کہ اس کو موت نے آنا ہے، پھر وہ خوش ہوتا ہے، یعنی یہ اس بات کا بھی یقین ہے کہ موت آئے گی، پھر وہ خوش ہوتا ہے۔ وَعَجِبْتُ لِمَن يَرَى الدُّنْيَا وَتُقَبِّلُهَا بِأَهْلِهِ ثُمَّ يَطْمَئِنُّ إِلَيْهَا، یعنی وہ دنیا کو جانتا ہے کہ دنیا ناپائیدار ہے، پھر اس کو قبول کرتا ہے اور اس پہ مطمئن ہوتا ہے۔ وَعَجِبْتُ لِمَنْ أَيْقَنَ بِالْحِسَابِ غَدًا ثُمَّ هُوَ لَا يَعْمَلُ، جس کو اس بات کا یقین ہے کہ کل حساب ہونا ہے، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہو کے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، تو اس بات کا یقین ہونے کے باوجود وہ عمل نہیں کرتا، اس پہ بھی تعجب ہوتا ہے۔ آگے اسی حدیث پاک میں حضرت ابو ذر فرماتے ہیں قلت یا رسول اللہ اوصنی، حضرت ابو ذر چونکہ دریائے رحمت جوش میں تھا نا، حضرت ابو ذر اکیلے ہی تھے اور کوئی نہیں تھا، اور ایسے جو فقراء صحابہ اکرام، جو درویش صحابہ اکرام میں خاص تھے، ان پہ حضور کا خاص نگاہ کرم ہوتی تھی۔ تو حضرت ابو ذر نے بھی دیکھا کہ حضور کا دریائے رحمت جوش میں، تو آج پوچھ لینا چاہیے، تو عرض کیا حضور مجھے کچھ نصیحت کیجئے۔ قال اوصیک بتقوی اللہ،
حضور نے فرمایا کہ میں تمہیں اللہ سے ڈرنے کی نصیحت کرتا ہوں کہ خوف خداوندی اپنے دل میں پیدا کرو، فَإِنَّهُ رَأْسُ أَمْرِكَ، کہ وہ یعنی سب سے بنیادی بات خوف خدا ہے، خوف الہی، یہی چیز ہے جو انسان کو نیکی کی ترغیب دیتی ہے اور گناہ سے انسان کو روکتی ہے۔ قلت یا رسول اللہ زدنی، عرض فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اور ارشاد فرمائیے۔ قال وَإِيَّاكَ وَكَثْرَةِ الضِّحْكِ، حضور نے فرمایا کہ زیادہ ہنسنے سے بچو، زیادہ نہ ہنسو، زیادہ ہنسنے سے بچو، فَإِنَّهُ يُمِيتُ الْقَلْبَ وَيَذْهَبُ بِنُورِ الْوَجْهِ، کہ زیادہ ہنسنے سے بچو کہ وہ دل کو مردہ کر دیتا ہے اور چہرے کا نور لے جاتا ہے، زیادہ ہنسنا، اس سے بچو۔ قلت یا رسول اللہ زدنی، میں نے عرض کیا کہ حضور اور ارشاد فرمائیے۔ قال علیک بالجہاد فإنہ رہبانیت امتی، فرمایا کہ تم جہاد کرو کہ میری امت کی رہبانیت، پہلی امتوں میں رہبانیت ہوتی تھی کہ لوگ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے غاروں میں پہاڑوں میں جا کے عبادت کرتے تھے، لیکن میری امت کی رہبانیت کیا ہے کہ اللہ کی راہ میں کوشش کی جائے، اور جہاں جیسے ضرورت ہو، اگر ملک و ملت کو ضرورت ہو تو انسان اپنی جان کے ساتھ جہاد کرے، جہاں علم کے ساتھ، قلم کے ساتھ، زبان کے ساتھ برائی کے خلاف، جس طرح کی برائی ہو اس طرح کی برائی کے خلاف یعنی کوشش کرنا، محنت کرنا، اسی کا نام جہاد ہے۔ قلت زدنی، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور کچھ ارشاد فرمائیے۔ قال علیک بالصمت الا من خیر فإنه مطردۃ للشیطان وعون لک علی امر دینک، حضور نے فرمایا کہ خاموشی اختیار کرو، کہ خاموشی جو ہے نا یہ شیطان کو دور کرنے والی ہے اور دینی امور پہ تمہاری مددگار ہے، کہ انسان ضرورتاً جتنی ضرورت ہو بات کرے، بلا ضرورت یہ جو انسان زبان چلاتا ہے نا کہ ضرورت ہو یا نہ ہو، انسان یہ کہے کہ بھئی میں بھی اس محفل کے اندر موجود ہوں اس چیز کا احساس دلانے کے لیے، علم ہو نہ ہو، ضرورت ہو نہ ہو، یعنی بولتے جانا، یہ چیز انسان کے لیے دنیا میں بھی نقصان دیتی ہے اور آخرت میں بھی نقصان دیتی ہے۔ تو ارشاد فرمایا علیک بالصمت، خاموشی کو اختیار کر لو، یہ شیطان کو دور کرنے والی ہے اور تیرے دینی امور پہ تیری مدد کرنے والی ہے۔ قلت زدنی، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور کچھ ارشاد فرمائیے، تو فرمایا انظر الی من ہوا تحتک ولا تنظر الی من ہوا فوقک فإنہ اجدر لک الا تزدری نعمت اللہ علیک، حضور نے فرمایا کہ تم اس کو دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم سے نیچے ہے، اور اس کو نہ دیکھو جو دنیاوی اعتبار سے تم، یعنی جس کے پاس زیادہ مال و دولت ہے، جس کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں، اس کو نہ دیکھو، بلکہ اس کو دیکھو جو تم سے بھی تنگ دست ہے، تمہاری نسبت جس کے پاس دنیا کی نعمتیں کم ہیں اس کو دیکھو۔ فَإِنَّهُ أَجْدَرُ لَكَ أَلَّا تَزْدَرِي نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكَ، پھر کیا ہوگا کہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر و قیمت تمہارے پاس، تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے، تم یہ دیکھو گے کہ اگر میرے پاس فلاں چیز نہیں ہے تو مجھ سے جو کم درجہ اس کے پاس اس سے بھی کم نعمتیں ہیں، تو اوپر والوں کو دیکھنے، یعنی جس کو زیادہ نعمتیں دی گئی ہیں، پھر انسان میں ناشکری پیدا ہوتی ہے، اور جب انسان اپنے سے نیچے والے جو کم نعمتوں والے ان کو دیکھتا ہے تو پھر اس میں شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اوپر والوں کو دیکھنے سے حسد پیدا ہوتا ہے تو نیچے والوں کو دیکھنے سے شکر کا جذبہ۔ حضرت
شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں میں ایک دن جمعہ پڑھ کے دمشق کی مسجد سے نکلا، دن کا وقت ہے، گرمی کا موسم ہے، تو میرے جوتے بھی ٹوٹے ہوئے تھے، میں چل رہا تھا تو میرے پاس سے لوگ سواریوں پہ گزر رہے تھے، گھوڑے پہ سوار ہو کے کوئی جا رہا ہے، تو میرے دل میں خیال آیا بھائی یہ تو کتنے یعنی ان کے پاس کتنی نعمتیں ہیں کہ اچھے لباس پہنے ہوئے ہیں اور گھوڑے پہ سوار ہو کے جا رہے ہیں، اور میرے پاس کوئی سواری بھی نہیں، جوتا بھی ٹوٹا ہوا ہے۔ فرماتے میں تھوڑا سا آگے دیکھا تو ایک آدمی گھسٹ کے چل رہا ہے جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، تو فرماتے میں وہیں سجدے میں گر گیا کہ یا رب ذوالجلال اگر میرے پاس جوتے نہیں ہیں تو کم از کم پاؤں تو سلامت تو نے مجھے دیے۔ تو جب انسان ان کو دیکھتا ہے جن کے پاس زیادہ نعمتیں ہیں تو پھر حسد پیدا ہوتا ہے، ناشکری پیدا ہوتی ہے، تو جب انسان اس کو دیکھے گا جس کے پاس کم نعمتیں ہیں تو پھر شکر کا جذبہ انسان کے دل میں پیدا ہوگا۔ قل تو زدنی، حضرت ابو ذر فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اور ارشاد فرمائیے، تو حضور نے فرمایا احبب المساکین وجالسہم، مسکینوں سے محبت کرو اور ان کے ساتھ بیٹھو، فإنہ اجدر اللہ تزدری نعمت اللہ علیکہ، پھر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھے گا۔ یعنی مساکین اور غرباء جو معاشرے کے پسے ہوئے لوگ ہیں ان سے محبت کرو اور ان کے ساتھ بیٹھو۔ اور یہی دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو ایسے صحابہ کرام جس طرح حضرت ابو ذر ہیں، حضرت سلمان فارسی ہیں، حضرت صہیب رومی ہیں اور حضرت بلال حبشی ہیں، جن کا کوئی نہیں ہوتا تھا، بے یار و مددگار ہوتے تھے، ان پہ حضور کا خاص کرم ہوتا تھا، ان کو خاص قرب حضور کی بارگاہ میں حاصل ہوتا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کی صرف تھیوری نہیں بیان کی ہے بلکہ عملاً اس پہ عمل کر کے دکھایا ہے، بھئی دیکھو اس طرح عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی طویل حدیث پاک ہے، اس میں اور بھی چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیونکہ اس کا مین یہ تھا کہ انبیاء کرام کی تعداد حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور سے پوچھی تو حضور نے فرمایا کہ 1,24,000 انبیاء کرام ہیں جن میں 313 رسول ہیں، لیکن بہرحال چونکہ اس میں مختلف روایات ہیں تو اسی لیے یہ کہا جاتا ہے کہ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء کرام۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلِ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، کہ کچھ رسولوں کے واقعات ہم نے آپ پہ بیان کیے اس سے پہلے اور کچھ کے ابھی نہیں بیان کیے۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام فرمایا۔ رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، یہ رسول خوشخبری سنانے والے اور ڈر سنانے والے، یعنی نیک لوگوں کو جنت کی خوشخبری سنانے والے اور بروں کو جہنم سے ڈرانے والے۔ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، کہ لوگوں پر یعنی لوگوں کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ پر کوئی حجت نہ رہ جائے رسولوں کے بعد۔ وَقَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ غالب حکمت والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور انسان کے لیے نیکی اور بدی کا راستہ سب واضح فرما دیا کہ یہ نیکی کا راستہ ہے، اس پہ چلو گے تو میری رضا حاصل ہوگی اور جنت ملے گی، یہ راستہ ہے غلط راستہ ہے، اس پہ چلو گے میری ناراضگی ہوگی اور آخر کار جہنم میں جا کے گرو گے۔ تو انبیاء کرام کو بھیج کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحیح اور غلط کو واضح فرما دیا اور پھر انسان کو ایک حد تک اختیار دے دیا کہ اپنے اختیار سے ان میں سے جس راستے کو چاہو اختیار کر لو، لیکن پھر اس کے انجام کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو بروز قیامت اب کسی کا یہ عذر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیج کے صحیح اور غلط راستے کو واضح فرما دیا۔ اور قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، قیامت کے دن یہ نہ کہنا کہ ہم اس سے غافل تھے،
یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل وکنا ذریۃ من بعدہم، یہ بھی نہیں کہ ہمارے باپ دادا مشرک تھے تو ہم ان کے بعد ان کی ذریت تھے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام رسولوں کو بھیج کے نیکی کا رستہ برائی کا رستہ سب واضح فرما دیا، تو اب بروز قیامت کسی کا یہ عذر قابل قبول نہیں ہوگا۔ رسولوں کو بھیج کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ عذر ختم کر دیا۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو صرف اپنی عقل سے نہیں پہچانا جا سکتا، عقل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل معرفت نہیں حاصل ہو سکتی۔ اگر صرف عقل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل معرفت مل جاتی تو پھر انبیاء کرام کو نہ بھیجا جاتا۔ انبیاء کرام کو اس لیے بھیجا کہ انبیاء کرام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کامل معرفت حاصل ہوتی ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیج کے نیکی اور برائی کا سارا رستہ جو ہے وہ واضح فرما دیا کہ میری کامل معرفت ملے گی تو میرے رسولوں اور نبیوں کے ذریعے سے ہی ملے گی، اس کے بغیر میری کامل معرفت وہ حاصل نہیں ہو سکتی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا